اللہ فرماتا ہے والتین، انجیر کے درخت کی قسم، انجیر کا پھل، جہاں بھر کے اندر درخت ہوتے ہیں، درختوں کے پھل ہوتے ہیں، درخت اگتا ہے، پھر جب اس میں پھل آتا ہے نا تو پھل کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں چھلکا، چھلکا کہتے ہیں۔ اب یہ چھلکا پھل کے اندر ایسی چیز ہوتی ہے جو زیادہ تر ہمیں کام نہیں آتی، ہم اس کو استعمال میں نہیں لاتے ہیں، اس کے فائدے ہوتے ہیں، جیسے انار، داڑم، اس کے اوپر کے جو چھلکے ہوتے ہیں بہت سارے دوائیوں میں اس کا استعمال ہے، کام ہے، لیکن عام طور سے جنرلی اس کا استعمال نہیں، کسی حکیم کے گھر کھایا جائے، استعمال کیا جائے وہ الگ مسئلہ رہا۔ لیکن کیا ہے، درخت کے اندر آنے والا پھل کے اوپر ہوتی ہے پرت، پھر اس کے اندر ہوتا ہے میوہ، پھر اس کے اندر ہوتے ہیں بیج، یعنی پورا پھل 3 چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی 2 چیزیں کام کی نہیں، بیج آپ جنرلی استعمال نہیں کرتے، آپ کاشتکاری کریں، بونے کے لیے استعمال کریں تو ٹھیک ہے، بیج کا استعمال کریں گے، ورنہ آپ پھینک دیں گے۔ چھلکے کا آپ استعمال نہیں کرتے، اصل اس کے اندر جو میوہ ہے، مغز ہے، کھانے کی چیز ہے، اسے آپ نکالیں گے اور اسے کھا لیں گے۔ لیکن یہ انجیر ایسا پھل ہے کہ اس کے اندر پھینکنے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، پورا جیسے ہی اگا ہے، جیسے ہی وہ آیا ہے تو پورا پھل سمجھے آپ، اس کے اندر کے بیج کیا ہے، اس کے اندر چھلکا کیا ہے، اس کے اندر میوہ کیا ہے، مغز گدا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، سارا کے سارا آپ کو کھا لینا ہے۔ اور اتنا یہ فائدہ مند انجیر ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت کے بارے میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے میووں میں سے انجیر کا پھل ہے، یہ انجیر جنت کے میووں میں سے ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ جنت کا میوہ ہے تو غلط نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اب یہ انجیر اگر کوئی کھائے نا تو ہضم کے اعتبار سے بڑی تیزی سے، جلدی سے ہضم ہوتا ہے، بیماریوں میں بڑا نفع دیتا ہے۔ صحت کے اعتبار سے اگر کمزور بندہ کھائے نا تو اس کا شریر صحت مند ہو جائے گا، اور اس طرح کی بہت ساری دوسری بیماریاں بھی ہیں کہ انجیر کو کھانے سے اللہ کے فضل سے وہ حل ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والتین، انجیر کی قسم، انوکھی چیز ہے، انوکھا انداز ہے، انوکھا طریقہ ہے۔ اب انسان اس پر فوکس ڈالے، سمجھنے کی کوشش کرے، یار کیسی چیز رب نے بنائی ہے۔ کریٹر، بنانے والا، پروردگار، رب العالمین، اب وہ اس چیز کے اوپر غور کرے گا، اس پر دھیان دے گا تو اسے ملے گا پتہ کہ یہ چیز میں اپنے ہاتھ سے بنا نہیں سکتا، اس کے اندر نیچرل قدرتی جو مزہ اور ٹیسٹ ہے میں اپنے ہاتھ سے اسے بنا نہیں سکتا، ایسے ڈال کر کے میں خالی دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن یہ اصل جو اس کا روپ ہے وہ نہیں آ سکتا۔ کیسا کمال کا میرے رب عز و جل نے پھل بنایا ہے۔ اب انسان اس کی طرف چلا جائے تو اسے پتہ رب کا ملتا ہے۔ پھر اب کہتا ہے والزیتون، اور درخت زیتون کی قسم، یہ درخت بھی بڑا انوکھا ہے۔ یہ ایسی جگہ پر اگتا ہے جہاں پر پانی نہیں ہوتا۔ جس طرح کھجور کا درخت بغیر پانی کے لمبا عرصہ گزار لیتا ہے، ریگستان، ریت والے علاقوں میں، پتھریلے علاقوں میں یہ درخت اگا کرتے ہیں، اور زیادہ تر کھارے پانی والے علاقوں میں اگا کرتے ہیں، سمندروں کے قریب آپ کو ملیں گے۔ تو یہ زیتون بھی ایسا ہی ہے، ایسا ہی درخت ہے کہ اگر لمبے عرصے تک اسے پانی نہ ملے تو اس درخت کے اندر فرق نہیں آئے گا۔ زیتون کا درخت ایسا درخت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم خلاف اولا کام میں مبتلا ہوئے، پھر آپ کے شریر سے جو وہ کپڑے اتر گئے، اور پھر جو کپڑا آپ نے پہنا تھا یہ زیتون کے درخت کے پتے تھے۔ یہ زیتون کا درخت یقیناً بڑے فائدے کا اور بڑے نفع کا ہے۔ اس زیتون کے درخت کی خوبی یہ ہے کہ اس کا تیل جو ہوتا ہے دنیا کے سارے تیلوں میں اس کا انداز انوکھا ہے۔
دنیا کے سارے تیل سالن بنانے میں استعمال کیے جاتے ہیں، زیتون کا تیل سالن ہی ہوتا ہے. اس کو آپ سالن میں استعمال کریں، حرج نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم گھی کھاتے ہیں اس طرح سالن کی طرح زیتون کا تیل کھا سکتے ہیں. بڑی ساری بیماریوں میں، طبیعت کے اندر نکھار لانے میں یہ زیتون کا تیل کام آتا ہے. رب عز و جل نے اس درخت کی عمر بنائی ہے 3000 سال. یہ درخت 3000 سال تک رہتا ہے اور بڑی آب و تاب کے ساتھ رہا کرتا ہے. اب اللہ توفیق دے دے، مکہ مکرمہ، حرم پاک، مدینہ طیبہ، وہاں کی حاضری کی اور وہاں پر یہ زیتون کا درخت نظر آئے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ یہ وہی درخت ہے جہاں سے میرے حضور گزرے ہوں گے اور یہاں آرام فرمایا ہوگا. 3000 سال مطلب اب حضور کو اب 1500 سالہ عید میلاد النبی ہم منائیں گے، تو وہ درخت کو تو ابھی اور جینا ہے. ہم اس پر جانواری کریں، نثار کریں، واہ تو نے میرے نبی کو دیکھا، تو نے میرے نبی سے قربت حاصل کی ہے، تو میرے نبی کے نزدیک رہنے والا ہونے والا وہ درخت اللہ نصیب عطا کرے. تو آپ ضرور ان درختوں کے قریب جائیے گا اور حضور پاک کے بارگاہ عالی ناز کے اندر سلام پیش کیجیے گا. اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کے درخت کی اور درخت زیتون کی. پھر رب فرماتا ہے وطور سینین، اور طور سینا کی. طور سینا ایک پہاڑ کا نام بھی ہے. اور طور سینا کی، یہ طور سینا وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب عز و جل نے ندا دی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا. پھر رب سے جو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا یہ وہی پہاڑ ہے جسے طور سینا کہا جاتا ہے. اسے طور سینا، پہاڑ طور، کوہ طور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بابرکت اور بڑی برکت والی جگہ رب فرماتا ہے اور طور سینا کی قسم. پھر رب فرماتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، چوتھی قسم کیا ہے؟ اور اس امن والے شہر کی قسم، یعنی مکہ مکرمہ کی قسم، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہجرت گاہ کی قسم، یعنی حضرت اسماعیل کی پرورش گاہ کی قسم، یعنی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جائے پیدائش کی قسم. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تربیت گاہ کی قسم. یہ بلد امین، امن والا شہر مکہ مکرمہ، یعنی ہمارے محبوب کی پیدائش گاہ کی قسم. اور ایک قسم آپ اور کھا لیں، حضرت امام علی مقام کی ہجرت گاہ کی قسم. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والی جگہ کی. تو اس طرح کر کے رب عز و جل نے ان جگہوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں، ان مخلوق کے بارے میں بیان کیا ہے، کہا ہے. خاص بات ان ساری چیزوں کے اندر کیا ہے؟ نسبت، تعلق، کنیکشن اور کانٹیکٹ کی بات ہے. ان ساری چیزوں کا کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ اللہ کے خاص بندوں سے ہے. جب کوئی چیز اللہ کے خاص بندوں کے اندر میں آ جاتی ہے، ان کے کانٹیکٹ کنیکشن میں آ جاتی ہے، تو بڑی اونچی اور عالی مرتبت ہو جایا کرتی ہے. جن خاص جگہوں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو یقیناً وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. جیسے مسجد کیوں بھائی برکت والی ہے؟ ہونے کا تو کیا ہے، پتھر ہے، جس طرح ہمارے گھر بنے ہوتے ہیں اس طرح بنا ہوا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ خاص وہ جگہ ہے جہاں پر ہم اپنے رب کے حضور سجدے میں گرتے ہیں، عبادت کیا کرتے ہیں، جہاں پر ہم تلاوتیں سنا پڑھا کرتے ہیں. یہ وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. تو یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے نیک بندوں سے تعلق ہے، اور خاص کر کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے ان جگہوں کا
تعلق ہے جس کی وجہ سے رب عز و جل نے ان کی قسمیں یاد فرمائی ہے. جیسے میں کہوں زیتون، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کا مسواک استعمال کرو. یہ زیتون کا مسواک میرا بھی مسواک ہے اور مجھ سے آگے جو انبیاء کرام کی جماعتیں آئیں ان کا بھی یہ مسواک تھا. زیتون کا مسواک دانتوں کو صاف کرتا ہے، دانتوں کے اندر کی گندگی کو دور کرتا ہے، اس کے اندر کی بدبو کو دور کرتا ہے اور منہ کے اندر خوشبو پیدا کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیتون کا مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے، اور یہ کہیں آپ کو مکہ ہی نہیں جانا پڑے گا، مل سکتا ہے آسانی کے ساتھ. تھوڑا 2-5 روپے مہنگا ملے گا لیکن زیتون کا مسواک بھی دستیاب ہے، اویلیبل ہے، آپ کو مارکیٹ کے اندر مل جایا کرے گا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں کسی خاص بندے سے کانٹیکٹ ہوا ہے وہ جگہ بابرکت ہوا کرتی ہے. تعلیم قرآن کی ہے، یہ کہنا قرآن کا ہے. یہ صرف سنی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے. صرف سنی مسلمان نے نہیں کہا کہ درگاہیں برکت والی ہوتی ہیں، اولیاء کرام کے مزارات برکت والے ہوتے ہیں، یہ ہمارا ہی کہنا نہیں ہے، یہ ہمارے رب کی تعلیم ہے. جہاں جہاں ہمارے مخصوص بندے ہوا کریں گے، جہاں جہاں جن جن چیزوں کا ہمارے خاص بندوں سے تعلق ہوا کرے گا، ہماری طرف سے اترنے والی برکتیں وہاں سے ملا کرے گی. یہ سمجھ میں کس کو آیا؟ صرف سنی مسلمان کو آیا. جنہیں صحیح علم تھا انہیں سمجھ میں آیا اور انہوں نے ان چیزوں کو، ان جگہوں کو بابرکت سمجھا اور ان سے فیض حاصل کرتے رہے، فیضیاب ہوتے رہے. اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم.